الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں موت کا بیان ہے، اور موت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ چاہے جوان ہو اور اس سوچ میں پڑا ہو کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بہت ٹائم پڑا ہے میرے پاس، پتہ نہیں لگے گا کہ اگر اس کا وقت آ گیا تو اس کی بھی جان چلی جائے گی۔ چاہے وہ بوڑھا ہے یا چاہے وہ مالدار ہے، بادشاہ ہے، غلام ہے، بڑے عہدے والا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو جب حکم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس منزلت و کس مرتبے کا ہے، وہ اس کی جان نکالنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ موت کا معاملہ بڑا سختی کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت سیدنا عمر نے حضرت کعب سے پوچھا کہ آپ ہمیں موت کے بارے میں بتائیے کہ موت کیسی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، موت اس کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جس کو آدمی کے جسم میں گھونپ دیا جائے اور اس کا ہر کانٹا اس کی ہر آنت کے اندر گھس جائے، پھر ایک طاقتور شخص اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس ٹہنی کو باہر کھینچے، اور جو چیز اس کی زد میں آئے وہ ساری کی ساری کٹ جائیں۔ یہ موت کا معاملہ ہے۔ موت کی سختی اس طریقے کی سختی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب وصال پاک ہوا تو اللہ عز و جل نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے موت کو کیسا پایا؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ جیسے ایک گرم سیخ تر روئی پر رکھ دی جائے اور اس کو زور سے کھینچا جائے، میں نے موت کی سختی کو اس طرح پایا۔ اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے موت کو آسان کیا ہے۔ یہ آسانی کی صورت ہے، اور جو سختی کی صورت ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ اور وہ تھے اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل، حضور کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے نبی، ہمارے آقا کے بعد جن کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت ایسی تھی جیسے ایک گرم سیخ جو ہے وہ روئی کے اندر رکھی جاتی ہے، اس طرح کی حالت تھی موت کی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیے آسان کر دی تھی موت۔ تو ہم تو گناہوں سے لپٹے ہوئے ہیں، ہمارا تو حال ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کیا نیکیاں ہیں؟ وہ اللہ عز و جل کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ، اللہ عز و جل کے لیے اپنے بیٹے تک کو قربان کر دینے والے لوگ، وہ اللہ عز و جل کے لیے آگ میں بھی چلے جانے والے لوگ تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے، اور ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہم تو اپنا فرض ہی ادا نہیں کرتے مکمل۔ جو چیزیں اللہ نے ہم پر ضروری اور لازمی رکھی ہیں ہم تو وہ ہی پوری نہیں کرتے۔ مستحبات اور نوافل تو بعد کی چیزیں ہیں،
اللہ فرماتا ہے کہ نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ نوافل کے ذریعے قرب آتا ہے، تو یہ تو دور کی بات ہے، پہلے فرض ہی پورے نہیں ہو رہے ہمارے۔ جو اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ و حج فرض کیا ہے، وہی ہم پوری نہیں کر پا رہے، تو نوافل تو ہم بعد میں پڑھیں گے نا، پہلے تو ہم نے اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے، ہم وہی پورا نہیں کر پا رہے۔ اور پھر کیا ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں؟ حالانکہ اس سے کسی کو فرار ہی نہیں ہے، کافر تک اس کا یقین رکھتا ہے۔ کافر اللہ کو نہ مانے، مشرک ہو جائے، اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک سمجھے، لیکن اس کو بھی پتہ ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، وہ بھی مانتا ہے، حالانکہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور ہم تو ایماندار ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ نے آگے ایک جہان تیار کر رکھا ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب آگے دینا ہے جا کر، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی، نیکیوں پر جزا اور برائیوں پر سزا دی جائے گی، ہم تو جانتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے۔ سرکار نے ہمیں کئی حدیثوں میں، آیات میں یہ بتایا گیا، کیونکہ اسی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں لوگ۔ حضور نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہا کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، اجنبی مسافر۔ تو کیا مسافر کا کام ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکنا اور پھر اپنی منزل مقصود کی طرف چلے جانا۔ مسافر جو ہوتا ہے وہ دنیا کی اور راستے کی رنگینیوں میں نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں راستے کی رنگینیوں میں اور ادھر ادھر کے لہو و لعب میں کاموں میں پڑ گیا تو میں اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ ہماری منزل مقصود رضا الہی ہے، ہماری منزل مقصود جنت کا حصول ہے، اور اگر ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جائیں، ادھر ادھر کے معاملات میں پڑ جائیں، تو پھر ہم منزل مقصود تک کیسے پہنچیں گے؟ زیادہ راہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، سفر کے لیے نکلے ہیں تو کچھ نہ کچھ سامان بھی تو پاس ہونا چاہیے۔ ہم نکلتے ہیں سفر کے لیے تو پہلے جو ہے وہ اپنی سواری کا انتظام کرتے ہیں، ٹکٹ بک کرتے ہیں، اور پھر کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ رکھتے ہیں کہ دور کا سفر ہے، اور یہی سمجھیں یہ دنیا کا سفر ہے، اور ہمیں جب وہاں پہنچنا ہے تو وہاں ہمارے اعمال کام آنے والے ہیں۔ ہمارا زیادہ راہ کھانا پینا یا ٹکٹ بک کرنا نہیں ہے، ہمارا زیادہ راہ صرف ہمارے نیک اعمال ہی ہیں، ہمارا سفر کا سامان ہمارے صرف نیک اعمال ہیں جو کل بروز قیامت ہمارے کام آنے والے ہیں۔ آج اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو کل اللہ عز و جل بھی ہمیں راضی کر دے گا۔ آج اگر ہم اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، کوئی معاملہ کوئی مصیبت ہو جاتی ہے تو اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اس کی جو ہے وہ باتوں پر شکوہ نہیں اٹھاتے، اس کی جو ہے وہ باتوں پر اعتراض نہیں کرتے، اس کے معاملات پر اعتراض نہیں کرتے، تو آج اگر ہم اس کے مطابق راضی رہیں گے تو کل وہ بھی ہمیں راضی کر دے گا۔ تو یہ جو موت کا سلسلہ ہے یہ بڑا ہی سخت ہے، البتہ یہ مومنین کے لیے آسان ہے۔ جب معراج کی رات سیدنا عزرائیل علیہ السلام سے حضور علی وقار کی ملاقات ہوئی تو سرکار نے ان سے موت کی سختیوں کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے موت کی سختیوں کے بارے میں بتایا، لیکن ساتھ ہی عرض کی کہ اے محبوب، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، ہم نے آپ کے امتیوں کے لیے ہم موت کو آسان کر دیں گے، ہم آسانی سے آپ کے امتیوں کی روح کو قبض کریں گے۔ وہ اسی طرح حضرت کعب نے بیان کیا ہے موت کو، جو پہلی روایت تھی اسی کے مطابق ایک روایت ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جیسے گزر رہا ہے، کانٹی دار جو ہے وہ جگہ ہے اور وہاں سے وہ گزر رہا ہے، اور اس کا کوئی کپڑا جو ہے وہ اس کانٹے میں اٹک جاتا ہے، تو جیسے وہ کانٹا کپڑے کو چیر پھاڑ کر دیتا ہے نا، اس طرح کی حالت موت کی سختیوں کے اندر ہو جاتی ہے بندے کی۔ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں موت کی سختیوں کے اندر، اور یہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ ہم قرآن کی آیتیں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہیں، اللہ نے یہ نازل فرمائی ہیں صرف ہماری عبرت کے لیے، اس لیے نہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کو پڑھ کر دم کر لیں کسی پر۔ ہم ختم جب دلانا ہو تبھی قرآن شریف پڑھیں، ہم نے جو ہے وہ کوئی ہمارا بزرگ انتقال کر جائے تو اس کی قبر پر قرآن شریف پڑھنے کا انتظام کروا لیا، لیکن گھر میں قرآن کھولنا ہی نہیں۔ گھر میں جو ہے وہ حالانکہ عبرت رکھی ہوئی ہے ان آیات میں، عبرت آئے گی تو ہی بندہ اعمال کی طرف آئے گا۔ کسی بھی عمل کو اختیار کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے
کہ یا تو اس کی فضیلت بندہ سنے یا پھر اس کے چھوڑنے کے عذابات سنے کہ اس کو چھوڑنے کے عذابات کتنے ہیں، تو اس کا دل لگے گا کہ ہاں یار یہ کام کرنا چاہیے۔ جب اس کو پتہ ہے کہ اس کے بدلے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ اس کو چھوڑوں گا تو مجھے جہنم کی طرف جانا پڑ جائے گا، تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو قرآن پڑھیں گے تو ہی ہم عبرت حاصل کر سکیں گے، قرآن پڑھیں گے تو ہی ہم جو ہے وہ اپنے اعمال کے بارے میں سوچ سکیں گے کہ کون سا عمل ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا، کون سا عمل ہمیں رضائے الہی کی طرف لے جائے گا، اور کون سا عمل ہمیں جہنم کی طرف دھکیلنے والا ہے، کون سا عمل ہمارے رب کو ناراض کرنے والا ہے۔ اور وہ اگر ناراض ہوا، اگر اس نے ہم سے منہ موڑ لیا، اس نے ہم سے اعراض فرمایا، اپنی نظر رحمت نہیں فرمائی ہماری طرف، تو ہمارا کون پرسان حال ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا سجدہ ہے؟ کیا کوئی ایسی نیکی ہے جس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہو؟ ہمارے اعمال میں تو ریا بڑی آ جاتی ہے۔ ہم نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو ہم لوگوں کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تہجد پڑھی ہے تو ہم جو ہے وہ صبح صبح آنکھیں ملیں گے کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا ہو گیا، تو بتائیں گے کہ یار وہ بس نیند نہیں پوری ہو سکی، رات تہجد پڑھی تھی میں نے۔ ہم تو ایسا کرتے ہیں اپنے اعمال کے اندر، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا عمل جو ہم نے صرف اس کی رضا کے لیے کیا ہو، جو ہمارے کام آ سکے۔ کل اگر اس نے ہم سے اعراض فرمایا، اپنی نظر رحمت ہم سے دور رکھی، تو اس وقت جب سوا نیزے پر سورج گرمی برسائے گا، زمین تانبے کی کر دی جائے گی، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس وقت ہمارا کون پرسان حال ہوگا؟ کون پوچھنے والا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ کل بروز قیامت جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا، اللہ ان 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ 7 لوگوں میں سرکار نے 2 ایسے شخص گنے، ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اپنے رب کی یاد میں گزری ہو، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اپنے رب کی یاد میں، کیونکہ یہ جوانی کا جو لمحہ، جو پیریڈ ہوتا ہے نا جوانی کا، یہی اصل بھٹکنے اور پھسلنے کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اس میں جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اس وقت میں اپنے رب کی یاد میں رہا، تو اللہ عز و جل کل بروز قیامت اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا فرمایا وہ شخص کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں ہی لگا رہتا ہے، وہ خود مسجد میں نہیں ہوتا لیکن اس کا دل مسجد میں ہی ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، اس کو انتظار رہتا ہے کہ کب دوبارہ اذان ہوگی، میں پھر مسجد میں حاضر ہو جاؤں گا، کب اللہ عز و جل کی طرف سے آواز آئے گی، میں پھر مسجد میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ ان قندیلوں کی طرح ہیں جو مسجد میں، جیسے یہ لٹکی ہوئی ہے نا لائٹ، اس طرح کے الفاظ حدیث میں استعمال کیے کہ اس کا دل ایسے لٹکا ہوتا ہے جیسے مسجد کی لائٹیں مسجد کے اندر لٹکی ہوتی ہیں، کہ وہ مسجد سے کبھی جدا نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کے اندر ہی رہتی ہیں۔ اور اس آدمی کا جو دل ہے وہ بھی مسجد کے اندر ایسے ہی رہتا ہے، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اپنے اس دن جس دن کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، اور 50,000 سال کے برابر کا دن ہے، ایک 50,000 سال کے برابر کا دن، اور اس دن جو ہے وہ کیا حالت ہوگی لوگوں کی۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے کتنا ہے، جیسے ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک فرض نماز کا وقت جتنی دیر میں گزر جاتا ہے وہ اتنا ہی لگے گا اللہ کے نیک بندوں کو، لیکن جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کی ہیں، ان کے لیے وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ لوگ 70 ہاتھ پسینہ پہلے زمین کے اندر جائے گا، 70 ہاتھ زمین کے اندر، پھر اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا، کسی کے ٹخنوں تک پہنچ جائے گا، کسی کے گھٹنوں تک، اور کسی کے یہاں تک لگامیں لگ جائیں گی پسینے کی، اور کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہو، ہر ایک اپنے گناہوں کے مطابق۔ تو آج وقت توبہ کا باقی ہے، جو ہی آخری ہچکی آئی موت کی تو توبہ کا معاملہ ختم ہے۔ آج ہے وقت ہمارے پاس کہ ہم توبہ کر لیں اپنے رب سے، اس کو راضی کر لیں، اور وہی تو ہماری بخشش کرنے والا ہے، اس کے سوا ہم کس کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کون مدد فرمانے والا ہے۔ اگر ہم نے اسی کو ناراض کر دیا، اس کی نافرمانیاں کر کر کے، وہ تو کہتا ہے کہ آؤ توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، ہم توبہ کرتے ہیں لیکن پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں لیکن پھر گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے،
لیکن شیطان ایسا وار کرتا ہے کہ ہم اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں اور پھر گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ اگر میں تم سب کو معاف کر دوں، ہر ایک کو بخش دوں، تو بھی میری رحمت میں ذرہ برابر کمی نہیں آنے والی۔ تو یہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، تو ہم اس کی طرف آئیں، توبہ کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارا بار بار وعدے کو توڑنا، ہمارا بار بار توبہ سے پھر جانا، بار بار گناہوں میں پڑ جانا، یہ اس کو ناراض کر دے اور وہ ہمیں توفیق ہی نہ دے دوبارہ توبہ کی، وہ ہماری توفیق ہی توبہ کی چھین لے۔ اور اگر ہمارا خاتمہ معاذ اللہ گناہوں پر ہوا یا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے خاتمہ ہی کفر پر ہو گیا، اب ہم بعض لوگ یہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو چلو گناہ ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا بھگت کر جنت میں چلے ہی جانا ہے آخر میں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہے اس نے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہے، اور ایک نہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ اس نے جنت میں چلے جانا ہے، یا ممکن ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے بغیر حساب کا ہی بخش دے، اس کے گناہ معاف کر دے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، پھر ہی تو ہے سارا مسئلہ۔ لیکن کیا پتہ گناہوں کی نحوست ہی ایسی پڑ جائے، گناہ کر کر کے دل ایسا سیاہ ہو جائے کہ بندہ کفر میں مبتلا کر دیا جائے، بندے کا خاتمہ کفر پر ہو جائے، پھر کیا چیز بچانے والی ہوگی ادھر ہمیں؟ کیونکہ کافر تو کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اس کی ساری نیکیاں، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے جو کفر کے اندر پڑ گیا، اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ جب سارے جنتی جنت اور جہنمی جہنم پہنچ جائیں گے، جس نے جنت جانا تھا جنت چلا گیا، جہنم جانا تھا جہنم چلا گیا، پھر موت کو ایک چھترے، ایک مینڈے کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے لایا جائے گا اور موت کو وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو بھی موت آ جائے گی، اس پر جنتی خوشیاں منائیں گے کہ ان سے کہا جائے گا کہ آج کے بعد تمہارے لیے موت کوئی نہیں ہے، اور جہنمی اس پر اور زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ وہ ایسی جہنم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ ہی اس کے اندر مریں گے اور نہ ہی اس کے اندر جینے کی کوئی حالت باقی رہے گی، ان کی موت بھی نہیں آئے گی۔ وہ مالک جو دروغہ جہنم ہیں، لوگ ان سے کہیں گے کہ اے مالک، جو وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، جو وعدہ اللہ نے ہمارے گناہوں کے بارے میں کیا تھا وہ ہم نے پورا دیکھ لیا ہے، اب یا تو ہمیں جو ہے وہ موت دے دے۔ مالک فرشتے ہیں، جہنم کے دروغہ ہیں، تو مالک جو ہے وہ لوگ مالک سے عرض کریں گے کہ جو ہم وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ پورا ہو چکا، اب یا تو ہمیں موت دے دی جائے یا اس جہنم سے ہمیں چھٹکارا دے دیا جائے۔ تو فرشتے ان کو جھڑک کر کہیں گے کہ دور ہو جاؤ ہم سے، دور ہو جاؤ، ہم سے بات ہی نہ کرو۔ جب اس طرح کا جواب فرشتوں سے ملے گا تو جہنمی اور زیادہ نا امید ہو کر پھر جہنم کے اندر رہ جائیں گے، ان کی امیدیں بالکل ٹوٹ جائیں گی۔ تو سامعین ذی احتشام، آج وقت ہے کہ آج ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، آج وہ راضی ہو جائے گا، آج اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، آج وہ معاف کر دے گا۔ لیکن کل بروز قیامت معافی کی کوئی امید نہیں، کل یہ کوشش کریں گے کہ لوگ ہمیں واپس پہنچایا جائے، ہمیں دنیا جانے کا ایک لمحہ دے دیا جائے تاکہ ہم واپس لوٹ کر اللہ پر ایمان لائیں اور اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی، لیکن اس وقت واپس لوٹنے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت صرف بندے کے ہاتھ میں ندامت اور شرمندگی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مالک کریم ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
مالک کریم نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔